اسٹوڈنٹس یونین جو ہیں انہیں پالیٹکس کی نرسری کہا جاتا ہے، لیکن ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینس کو بین کیا، اس کے بعد سے اسٹوڈنٹس کا پالیٹکس میں آنا آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ جمہوری نظام آپ کو بھی پتہ ہے یہ نہیں ہے جو جمہوریت صحیح معنوں میں ہوتی ہے۔ اپنی جو خیالات ہیں ان کا اظہار اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں پھر کسی کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے، کسی کو اتنا ڈر کا ماحول ہے کہ کوئی اپنی بات ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا۔ جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم علی گڑھ فورم کے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، اور میں تھوڑے سے ڈفرینٹ رول میں ہوں۔ شراز الطاف صاحب والا رول آج میں اپلائی کر رہا ہوں۔ ایکچولی میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں دو نوجوانوں کے ساتھ، ایکچولی جن کے لیے ہم نے یہ پوری تحریک شروع کی ہے، نوجوان۔ اب ہم آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جیسے ہم نے اسپائر کیا تھا، انویژن کیا تھا کہ نوجوان ہمیں جوائن کریں، تو ہمارے ساتھ کچھ نوجوانوں نے اب رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں اور ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں۔ تو آج میں پہلا جو ایک سیشن اپنے کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمارے دو نوجوان ہیں ماشاءاللہ، دونوں ایک پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے جو نوجوان ہیں انہوں نے منہاج یونیورسٹی سے اپنی انگلش لٹریچر میں ہی گریجویشن کیا میجر کے ساتھ، لیکن اب اپنا پیشن پرسوٹ کر رہے ہیں میڈیا انڈسٹری میں۔ تو ان نوجوانوں کی ایک اپنی ڈائنامکس ہے، یہ اپنے پیشن سے، اور دونوں کا تعلق پاکستان کے اور پنجاب کے تھوڑے ریموٹ ایریا سے ہے۔ ایک جو ہے ملتان کے قریب ایک گاؤں ہے جلال پور پیر والا، اور دوسرے جو ہیں حمزہ وہ میاں والی سے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کے جن کے ایک چھوٹے علاقوں سے لیکن اپنے آپ کو رائز کرنا چاہتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ میرے سامنے ابن سمی بیٹھے ہیں جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور حمزہ نیازی ہیں جو اس وقت تو میڈیا جو ڈیجیٹل میڈیا کو پرسوٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا ابن سمی آپ سے میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ایک پکچر ہے، تصویر ہے جو ہم سب کے سامنے بالکل عیاں ہے، اور سب دنیا آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہے ہیں، اس پکچر کو بڑھا چڑھا کے یا کم کر کے جیسے بھی بتایا جا رہا ہے۔ آپ ایز اے نوجوان، اور جو آپ کے ساتھی نوجوان آپ کے ارد گرد ہیں، آپ پاکستان کی اس سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کا سیاسی مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا ویژن ہے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یا آپ لوگ اس میں کوئی مایوسی محسوس کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مائک شیئر کیا۔ اچھا، آپ نے کویسچن کیا پاکستان کی جو سیاست کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں۔ اگر میں نوجوانوں کی طرف سے بات کروں تو موسٹلی تو یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کو ان سیریس چیزوں میں یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے گلوبل پولیٹکس کے حوالے سے ان کو بہت کم اویئرنیس ہوتی ہے۔ تو ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایک وہ کمفرٹ زون جو ہے اس میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک اس پاکستان کی پولیٹیکل فیوچر کی بات ہے، تو جو نظام فی الحال چل رہا ہے اور 80 سال سے یہ نظام چلا آ رہا ہے، تو فیوچر میں فی الحال اس اسٹرکچر کے اندر تو کوئی ہمیں فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، آپ کے خیال میں نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ اس سیاست کا جو نظام اس وقت ہمارا ہے، جسے ہم ہائیبرڈ نظام کہیں، کیا نوجوان اسے جمہوری نظام سمجھتے ہیں یا ان کے خیالات اس سے ہٹ کر ہیں؟ جمہوری نظام آپ کو بھی پتہ ہے یہ نہیں ہے جو جمہوریت صحیح معنوں میں ہوتی ہے، تو وہ تو اس کو ایک ہائیبرڈ قسم کا ہی سمجھتے ہیں۔ میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو میرے سامنے دو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ عام نوجوان نہیں ہیں، یہ بہت ویل ریڈ ہیں، یہ دنیا کا لٹریچر پڑھتے ہیں۔ آپ جا کے اگر ان سے میں کتابوں پہ بات کروں گا تو مجھے پتہ ہے یہ ابن سمی مجھے کن کتابوں کا ذکر کریں گے۔ تو ان کے جو ویوز ہیں، ان کو آپ نے بالکل یہ نہیں لینا کہ یہ کوئی عام نوجوان ہے جن کو شاید دنیا اور مافیا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جی حمزہ صاحب۔ جی، ابن سمی نے ایک بات کی کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اویئر نہیں ہے۔ اس سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جب سے سوشل میڈیا ہے اویئرنیس بہت بڑھ چکی ہے۔ وہ اپنی جو خیالات ہیں ان کا اظہار اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں پھر کسی کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے، کسی کو اتنا ڈر کا ماحول ہے کہ کوئی اپنی بات ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا۔ اور جہاں پہ پہلے آپ نے سیاست کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوا کرتی تھیں۔ اسٹوڈنٹس یونین جو ہیں انہیں پالیٹکس کی نرسری کہا جاتا ہے، لیکن ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینس کو بین کیا، اس کے بعد سے اسٹوڈنٹس کا پالیٹکس میں آنا
آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا. اور آج بھی جب ہم پہلے کے زمانے کے 60 70 80 کے جو لوگ تھے جو کہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے اور پھر وہ لیڈرز بنے, جن میں قیوم نظامی صاحب ہے جو کہ آج 82 83 ان کی ایج ہے, آج بھی وہ ایکٹیولی پالیٹکس میں انوالو ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ علی جعفر زیدی صاحب, وہ بھی اسی دور کے تھے, ان کی بھی 85 86 ایج ہے, وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. لیکن اب یہ ایشو ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یونینز بین ہوئیں تو جو ایک طبقہ تھا, ویژنری طبقہ تھا, جو کہ کسی آئیڈیالوجی کے تحت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جاتا تھا, وہ آنا بند ہو گیا. اور جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ایک جو موروثی سیاست ہے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, کچھ خاندان ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ہماری حکومتوں میں اور انہیں کی فیملیز ہی آگے کنٹینیو کرتی ہیں. تو ان پارٹیز میں پھر آہستہ آہستہ ویژنری لوگ آنا ختم ہو گئے, اور جو کہ ایک ایلیٹ کیپچر اور ایک چاپلوس طبقہ جو کہ ان کی خوشامد کرتا ہے, وہی بار بار بڑے بڑے عہدوں پہ انہیں بٹھایا جاتا ہے اور وہی لوگ ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں. جبکہ ایک جو نوجوان ہیں ان کے لیے مایوسی کا سما ہے, ان کے لیے اپنا کوئی فیوچر نہیں نظر آتا. ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کوئی لیبیا سے ڈنکی لگا کے جاتے ہوئے سینکڑوں نوجوانوں کی آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں سے مایوس ہو چکے ہیں, انہیں یہاں پہ اپنا کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا.